وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. موت یقینی ہے. ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر انسان کو موت آنی ہے. امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا بادشاہ، مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کے لیے ایک نہ ایک دن موت یقینی ہے. مرنے والے کے ساتھ کا معاملہ کیا جائے یہ اہم ترین مرحلہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نعش کو گھر میں تو رکھا نہیں جا سکتا، یقیناً اسے کہیں نہ کہیں منتقل کیا جائے گا. تو اب اس بارے میں طریقے مختلف ہو گئے. پارسیوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ مردے کی نعش کو حرام خور پرندوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جو منٹوں میں اس کی بوٹی کر ڈالتے ہیں. اور ہمارے برادران وطن نے اپنے مردوں کی نعشوں کو آگ میں جلانے کا طریقہ اپنایا، جس کی راکھ کو دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے. لیکن تمام معروف آسمانی مذاہب کے یہاں مردوں کو زمین میں دفن کرنے کا طریقہ ہے. اور اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ جب دنیا میں پہلی مرتبہ حادثہ قتل و رنما ہوا اور قابیل نے حابیل کو مار ڈالا تو حیران ہوا کہ بھائی کی نعش کو کہاں ٹھکانے لگائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے کوے کو بھیجا، جس نے اپنے عمل سے اسے دفن کا طریقہ بتایا. قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. پھر بھیجا اللہ نے ایک کوے کو جو کریدتا تھا زمین کو، تاکہ اس کو دکھلا دے کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی. بولا، اے افسوس، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہوں برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں لاش اپنے بھائی کی. پھر پچھتانے لگا. اسی وقت سے اموات کی تدفین کا سلسلہ جاری ہوا، اور یہ طریقہ ضرورت، ماحول، عزت اور تکریم ہر اعتبار سے عین مناسب تھا. چنانچہ اسلام جو دین فطرت ہے اور انسانیت کے احترام کا سب سے بڑا علم بردار ہے، اس نے بھی اپنے ماننے والوں کو نہ صرف یہ کہ تدفین کا حکم دیا، بلکہ نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ تجہیز و تکفین اور پھر نماز جنازہ کے مسائل واضح طور پر بتائے ہیں. اموات کے بارے میں اسلامی ہدایات انتہائی روشن اور حد درجے قابل قدر ہے. ایمان والا جب آخری مرتبہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اکثر ایمان والے اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. وہ نماز جنازے میں پڑھا کیا جاتا ہے. نماز جنازہ کے اندر صف بندی ہوتی ہے، قبلے کی جانب رخ کیا جاتا ہے. ایک امام ہوتے ہیں
جو نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور تکبیر بول کر نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ ثنا کے اندر وجل ثناؤک نہیں پڑھ سکتے اور آپ نے پڑھ دیا وتعالی جدک ولا الہ غیرک، آپ کے لیے یہ کافی ہے۔ پھر تکبیر بولی جاتی ہے اللہ اکبر، بغیر ہاتھ اٹھائے نیت باندھے تکبیر کہنی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے نیت باندھے تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، اور پھر دعا پڑھنی ہے۔ اگر جنازہ بالغ مرد یا عورت کا ہے دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فاحیہ علی الایمان۔ برادران محترم، اسلام نے مرض الموت سے لے کر تدفین تک ہر طرح کی نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے احکامات دیے ہیں۔ دعا پڑھنے کے بعد سلام تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر، تکبیر کے بعد سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام نے وہ احکامات دیے ہیں جس میں ہر سطح پر انسانیت کے احترام کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ اسلام کی نظر میں انسانی بدن انتہائی قابل احترام ہے، زندگی میں بھی اس کا احترام کیا جائے گا اور مرنے کے بعد بھی اس کی بے وقعتی سے احتراز کرنا ضروری ہوگا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسر عظم المیت ککسرہ حیا، میت کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی زندہ انسان کی ہڈی توڑنا، یعنی جس طرح سے ایک زندہ انسان کو ہڈی ٹوٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مردے کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اسلام نے یہاں تک مردوں کے احترام کی تلقین کی ہے، کسی قبر پر بیٹھنے تک کو رعایت ناپسند سمجھایا گیا ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقُ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ من ان یجلس علی قبر، تم میں سے کوئی شخص کسی انگارے پر بیٹھے جو اس کے کپڑے کو جلا کر اس کی کھال تک پہنچ جائے، اس بات سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ محترم، اسلام کی بے نظیر تعلیمات زندگی اور موت ہر حالت میں انسانیت کے احترام کی تلقین کرتی ہے۔ جنازے کے اندر اگر جنازہ نابالغ لڑکے کا ہے تو ہمیں دعا پڑھنی ہے،
اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. اور جنازہ اگر نابالغ لڑکی کا ہو تو یہ دعا پڑھیں. اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا Subscribe to وزخرا our channel by clicking the واجعلها subscribe button. لنا Click the bell button and شافعة enjoy the latest ومشفعة. uploads from our channel.